جامع معلوم منقول محقق فی الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر حسین صاحب قبلہ ازہری، فاؤنڈر سنی ایجوکیشن چیریٹیبل سکہ جام نگر کو دعوت سخن دوں گا کہ حضرت اپنے موعظ حسنہ سے ہم تمام حضرات کو محفوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم۔ سب سے پہلے جامعۃ الامجدیہ اشرفیہ جس ادارے کے بین تلے ہم اور آپ جمع ہیں، ان کا شکر گزار ہوں مولانا امجد صاحب، مولانا تقی مشرف صاحب، پوری ٹیم، جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ مل سکیں، بیٹھ سکیں اور قومی و ملی مسائل پر اپنے خیالات اور اپنی آراء کو پیش کر سکیں۔ یقیناً اتنے سارے علماء اعظام کا ایک چھت کے نیچے جمع ہو جانا ہی بڑی سعادت کی بات ہے اور باعث برکت۔ چاہے جائے کہ پھر ہم گل افشانی کریں، جمع ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو باعث اثر و برکات بنائے۔ تین موضوعات پر تقریباً سبھی کام کی باتیں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اب اس کو مزید گفتگو کرنا یہ میل کا بیل بنانے جیسا ہے یا بال کی کھال اتارنے جیسا ہے۔ اسلامی بینک تاریخ کا جہاں تک سوال ہے تو میں نے بھی بہت ساری اسلامی طرز پر چلتی ہوئی بینکیں دیکھی، ہمارے گجرات میں 3-4 چلتی ہیں، لیکن وہ سب دیہی یا زرعی یا صوبائی سطح پر تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے۔ بات ہمیں وہ کرنی چاہیے عام طور سے سیمینار وغیرہ میں کہ جس کا دائرہ وسیع ہو، کہ جو ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو لے کر بات کر سکیں۔ اب پورے ملک کی سطح کی بینک تو بڑی مشکل، قریب محال میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو عرب ممالک میں میں نے بینکیں دیکھی ہیں یا دیگر ممالک میں دیکھی ہیں تو وہ سب بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ربا فری ہوتی ہے۔ اسلامی طرز پر جو دعویٰ کرتے ہیں اسلامی طرز کی بینکس ہے۔ ایسے ہی حضرت نے جو گفتگو فرمائی کہ فیس لے کر مدارس کی تعلیم، یہ بھی علاقوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ہر جگہ ہم یہ لاگو نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں عوام الناس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں میں فیس کہاں سے دیں؟ تو یہ میری رائے ہے۔ میرا جو مقالہ ہے ہندوستان کے دینی مدارس اور جدید تقاضے، چند باتیں بس میں سبق سنانے کے طور پر عرض کروں گا، تمہید سن لیں۔ مدرسہ وہ میکدہ جہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں قال اللہ و قال رسول کے جامہائے دل نواز ڈھونڈائے جاتے ہیں، جہاں کی شراب طہور اور ساقی صبور ہوتا ہے، مدرسہ کہلاتا ہے۔ دینی امانتوں کا پاسبان، اسلامی ثقافت کا سخت جان نگہبان، شریعت و عقیدہ کی سرحدوں پر سپاہیوں کی تعیناتی کرنے والا محکمہ مدرسہ ہے۔ یہ ایسا قلعہ ہے جس پر پچھلی 2 صدیوں میں ایسے شب خون اپنوں اور غیروں کی طرف سے لگائے گئے جو کسی بھی آہنی قلعے کی تصویر کے لیے بہت کافی ہے۔ جتنی کثیر تعداد میں دن دہاڑے حملے اس کی ناموس پر کیے گئے، وہ کسی کا بھی دامن تقدس تار کرنے کے قابل تھے، لیکن یقیناً اس کا خمیر صفا کے جفاکش تشنگان علم کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے کہ یہ ہر حملے، ہر شب خون سے نہ صرف جانبر ہوتے آئے بلکہ اپنے کاز میں ہمیشہ امت مسلمہ کی امیدوں پر پورے اور کھرے اترے۔ آزادی کے بعد وہ مدارس کی حالت اور مالی حالت خستہ ہوتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف قوم کی دینی ضرورتیں، مدرسوں سے قوم کی امیدوں کا گراف یہ بڑھتا چلا گیا۔ قوم کی دینی رہنمائی تو اس کے کاندھوں پر تھی ہی،
اب سماجی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، عملی ہر قسم کی رہبری کا بار مدارس پر لاتا ہے. سبھی کچھ علماء کو کرنا ہے، سبھی کچھ مولویوں کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور دنیاوی درسگاہیں نہیں قائم کی گئی، ان کی طرف رجوع کیا گیا، ان سے امیدیں بھی باندھی گئیں، لیکن باستثناء قلت قلیلہ وہاں کیریئر تو بنے، ذاتی زندگیاں تو سنوریں، جابز اور ملازمتیں تو ملی، لیکن حرم کے درد کا درمان کرنے والے غمخوار نظر نہ آئے. یہ مدارس کے جیالے ہی تھے جنہوں نے اپنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل داؤ پر لگائے کہ ملت اسلامیہ کا مستقبل روشن اور تابنہ. یہ ہمارے اسلاف ہی کا کلیجہ تھا جو قوم و ملت کی رہبری کے لیے ہر زمانے کے تقاضوں سے آشنا ہوئے، ہر اس راہ پر چلے جو کسی طور پر بھی ملت بیضاء کے کارواں کو منزل سے قریب تر کر سکتی تھی. آپ کو علماء ایسے مل جائیں گے جو اسکول چلاتے ہیں، میں بھی اسکول چلاتا ہوں. آپ کو علماء ایسے مل جائیں گے جو کالجز چلاتے ہیں، لیکن یہی آپ دوسری سمت سے دیکھیں کہ آپ کو دنیاوی تعلیم یافتہ ایسے نہیں ملیں گے کہ جو بڑا دارالعلوم چلا رہے ہیں. یک طرفہ محبت کب تلک؟ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ اس تگ و دو میں اپنا ہر آرام انہوں نے تج دیا، ہر آسائش قربان کی، ہر اجنبی راہ پر آبلا بائی کی. ویسے میں ان راستوں اور طاقتوں کا تھا نہیں، پھر بھی تو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن. اور ملت نے علماء سے جو امید باندھی، علماء اس پر کھڑے اترے الحمدللہ. اب جب کے زمانے میں کروٹ لی ہے، حالات بدلے ہیں، تو ذرا چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کیجئے کہ مدارس میں کام کے افراد یقیناً ناپید ہو رہے ہیں. یہ فیکٹری اب ارشد القادری کا عکس نہیں نکال پا رہی. اب یہاں مجاہد ملت کے پڑتو نظر نہیں آتے. اب یہاں خال خال ہی پیر مغاں مرد خلیق ہوتا ہے. اکے دکے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی نظر آتی ہے. شاذ و نادر ہی صاحب منصب، صاحب کردار بھی ہوتا ہے. ایک شور ہے، کیلکولیشن ہے آمدنی کی، اہل دنیا سے تقابل ہے کہ دنیا دار اتنا کماتے ہیں، ہم کتنا کماتے ہیں. تو معاف کیجئے، مدارس کی تاریخ میں کبھی ایسا وعدہ نہ کیا گیا تھا، نہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بہترین کیریئر کی ضمانت لیتے ہیں. دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولنا یہ قرآن کا فرمان ہے، لیکن اس لائن میں، اس کاز میں آخرت کی تعمیرات ہے. ہم آخرت کے بلڈرز ہیں، دنیا کے نہیں. اس عظیم امانت کے امین بھی اگر ویسے ہی ہلکے خواب دیکھنے لگے جیسے اہل دنیا دیکھتے ہیں تو قسمت جبار پر راضی ہونے کے اپنے دعوے سے دستبردار ہونا پڑے. یہ دین قربانی، ایثار اور فداکاری کا دین ہے. یہی اس کی تاریخ ہے، یہی اس کا تراث ہے. اجالا دشت جنوب میں بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے. علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے. معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدارس سے بالکل ہی پیکر اخلاص ہستیاں ناپید ہو چکی. حاشا وکلا، اب بھی یادگار اسلاف شخصیات موجود ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہیں. اب بھی حقیقی معنوں میں علماء بھی موجود ہیں اور صدر العلماء بھی موجود ہیں. اب بھی مدارس کے دامن میں فطین و ذکی طلبہ بھی موجود ہیں اور حضرت خیر الازکیاء بھی موجود ہیں. اب بھی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اب ہمیں اس کی نئی کھیپ اس شان سے تیار کرنے کی فکر کرنی ہے کہ یہ نئی کھیپ اسلام کا مقدمہ عالمی پیمانے پر الحاد و زندقیت کے شیطان، اباحت پسندی اور مادیت کے دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکے، جس کے لیے انہیں کئی ایک ایسے کیل کانٹوں سے لیس کرنا ہوگا جس کا زمانہ تقاضا کر رہا ہے. ہمیں ان کے سینوں میں یہ بات اڈیلنی ہے کہ اس مقدس کیس اور عظیم مقدمے کو پوری شفافیت کے ساتھ عالم انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے انہیں خود کو زمانے کے ہر تقاضے، اس راہ میں کارآمد ہر ہنر سے خود کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. ہمیں طلباء کو یہ بتانا ہے کہ کل کہیں ایسی صورت پیش نہ آئے کہ ہماری کسی شعبے میں نااہلی کی وجہ سے دین و ملت کو خسارہ اٹھانا. معزز سامعین، جو تقاضے بہت زیادہ سرمایہ چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدارس اس کے متحمل نہیں ہیں. میں ایسے تقاضے جو بآسانی اور کم خرچ میں پورے ہو سکتے ہیں
وہی 2-3 بیان کر کے اجازت لوں گا۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جدید تقاضے سے ہماری مراد محض عالمی سطح کی کسی زبان میں مہارت یا کسی مخصوص اسکل پر دسترس ہرگز نہیں، بلکہ جدید تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ہم اپنے مدارس سے ایسے افراد تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ایک طرف زمانے کے چال چلن اور ملکی و عالمی سطح پر ملت اور انسانیت کو درپیش مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں، اور دوسری طرف اپنے مقام و منصب، گرد و پیش کے حالات و قواعد کی روشنی میں اس جگہ کے تقاضے مد نظر رکھے جہاں اس کو دین کا چراغ روشن کرے۔ ورنہ صرف انگلش فرینچ فر بول لینے یا چیٹ جی پی ٹی سے گپ شپ کر لینے سے دینی تقاضے پورا ہونے سے رہے۔ ہمیں بچے کو اس طور پر تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے میدان عمل میں جب وہ گراؤنڈ پر اترے گا تو وہاں کون سے تقاضے، جگہ اور موقع اور مناسبت جو جگہ تقاضے کر رہی ہے اس پر وہ کھڑا اتر سکے۔ جدید تقاضوں پر غور و فکر کرنے سے پہلے اس بات کو بھی نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہم مدارس کے قدیم تقاضے بھی پوری طریقے سے نبھائیں، یعنی علوم عربیہ میں مہارت، علوم اسلامیہ پر گہری دسترس، دین پڑھنے کے نتیجے میں جو واجبی طور پر کردار سامنے آنا چاہیے۔ یہ وہ واجبی فوائد و ثمرات ہیں جو مدارس سے بہرحال ملنے چاہیے۔ جدید ثمرات تو اضافی شے ہے، اگر یہی حاصل نہیں ہو رہے تو پھر جدید تقاضوں کے بارے میں مغز ماری کرنا آہنی دیوار پر سر مارنا ہے۔ تو بلا شبہ اس موضوع پر بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، کئی ایک قلمکاروں نے لکھا کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر، لیکن سب سے اہم ضرورت جو ذاتی طور پر مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ طلباء و طالبات کو جدید عصر کی روح سے آشنا کرایا جائے، انہیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کیا جائے۔ دنیاوی وزاداری، رہن سہن کے ڈب، معقولی گفتگو کا طریقہ، نئی نسل کی ذہنی سطح سمجھ کر اس کے مد نظر انہیں سمجھانا، دعوت دینا، یہ شعور اگر ہم انہیں دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وقت کی نبض کو ٹٹولنے میں ماہر ہو جائے اور ہر تقاضے کی تکمیل بلا کسی تنبیہ و ہدایت کے خود ہی کرتے نظر آئیں گے۔ تو مقالہ طویل ہے، کافی ساری چیزیں آپ ہو سکتا ہے بعد میں چھپے تو اس کو آپ پڑھ لیں۔ آخر کی 2 سطر میں طرق تدریس میں تبدیلی، عملی انداز تعلیم و تعلم، طلباء کرام کی آؤ بھگت اور ان کو احترام دینا، ان کی عزت نفس بڑھانا، تعمیر خودی کرنا، نئی زبانیں، نئے اسکل سکھانا، گردش حالات سے 2 ہاتھ کرنے کے قابل بنانا، یہ سب وقت کے اہم تقاضے ہیں۔ باقی دعوانا